میں صورت حال ہے یہاں پہ عجیب سی کہ آپ کسی کو لائن ڈرا کر کے آپ ایک طرف نہیں رکھ سکتے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہی اسی معاملے کو اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں انہی کو اگر لیا جائے تو پچھلے سال جو جون میں یہ انتخابات ہونے تھے 2020 کے اندر, تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وہ اس کو ٹالتے چلے گئے, اس کے اوپر ہوا. پھر جب یہ انتخابات کا باقاعدہ آرڈر آیا تو اس وقت انہوں نے ایک قانون پاس کیا اور 64 یونین کونسلوں سے 101 کر دی گئی. ٹھیک ہے, 101 یونین کونسلز جو ہے نا بنا دی گئیں کہ ان کے اوپر انتخابات کروائے جائیں. پھر ڈیلے ہو گئے, ظاہر ہے اس کی نئی حلقہ بندیاں ہوئی, اس کے سارا پروسیس ہوا. یہ سب پی ٹی آئی کے دور میں ہو گیا. یہ نہیں, یہ اسی کے اس سال جو اچھا یہ 101 والا ان کے دور میں ہی ہوا. پھر یہ ہوا, 6 مہینے گزر گئے, الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا, لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے, واپس لے لیے گئے, مسترد ہونے حتمی فہرست جاری ہو گئی, ووٹر لسٹیں بن گئیں, ان کے بیلٹ پیپر چھپ گئے. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو 8 دن پہلے الیکشن سے آ کر ایک نیا آرڈیننس حکومت لے کے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں 101 یونین کونسل نہیں تھیں, یہ 125 ہونے چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کورٹ میں بھی جب پوچھا ان سے کہ بھائی آپ کو کیسے جو ہے نا 6 مہینے پہلے تو نہیں تھا, تو اچانک کیسے جو ہے نا آبادی, ان کا نہیں, یہ وہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے نادرا کا جو ڈیٹا تھا اس کو صحیح اینالائز نہیں کیا تھا, تو ہماری غلطی کی سزا جو ہے نا وہ لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے, ان کو تو نمائندگی ملنی. پچھلے 3 سال سے آپ نمائندگی جو لوگوں کو ملنی چاہیے تھی وہ آپ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کا یہ بھی دل ہے کہ اگر یہ بھی ہو جائے, اگلی ظاہر ہے نئی اس کی یونین کونسلز ہوں گی, اس کے اوپر پھر ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. یہی لوگ دوبارہ انہی کی پارٹی کے لوگ دوبارہ کورٹ میں جائیں گے کہ نہیں یہ حلقہ بندی ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس کے فیصلے ہوتے ان کا دل یہ ہے کہ لٹکا کے یہ اس کو جنرل الیکشن سے آگے لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ کام کر رہے تھے پورے کا پورا, اور یہ کھل کے کہہ بھی چکے ہیں, مطلب اوپنلی تو مطلب اس طریقے سے ظاہر ہے آفیشلی نہیں کہا, لیکن ان آفیشلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوں. اور اس کے لیے پھر ہوا, اب کورٹ کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ جب مطلب کورٹ کے اندر گئی تو وہاں یہ اپنی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے, اور کورٹ نے جو ان کا وہ آرڈر تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا جو الیکشن کے التوا کا تھا. تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ تھا کہ جس تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں اسی تاریخ کو الیکشن ہو جائیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل اپروچ یہ تھی کہ وہ نہیں ہو سکتی, لیکن اگر کورٹ انہیں موقع دیتا اس سے آگے جانے کا تو انہوں نے پھر ایک نئی جو ہے نا, اصل میں یہ اس کو اگر آپ دیکھیں نا تھوڑا سا وہ کیا رہا ہے کہ اس میں کورٹ کی جو اپروچ ہے وہ آئیڈیلسٹک ہے. جی ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دم ٹھکا ٹھک ہونا ہے نہیں ہونا ہے اسے پرواہ نہیں ہے, یہ یوں ہے. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں آپ دوسری طرح کے کیسز اگر دیکھیں گے جس میں مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں جو پروسیجرل غلطیاں کی گئی ہیں, تو اس کے بعد تو اسے وہ بھی اسی طرح کالعدم ہوتے ہیں, اس کی تاریخ ہی نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے, جب اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو کورٹ بالکل مطلب اس میں 2 رویے آپ کو ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آئیں گے. تو میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا, یہ اسٹیٹ فیلیور کی طرف چیز جاتی ہے. ٹھیک, 100% مطلب کورٹ کے حوالے سے یہ چیز شاید اس پروگرام میں بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پورا سیزنل ہوتا ہے عدالتوں کا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ ترین عدالتیں ان کے اندر سیزنل کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے 2018 کے اندر تو ہر جمعے کو فیصلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف آتا تھا, اب ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آ رہا ہے, اور وہ بری ہوتے جا رہے ہیں انہی کیسز میں جن میں وہ اشتہاری ہو رہے تھے, یہ اسحاق ڈار ہوں, یہ سلمان شہباز ہوں, یہ خود جو ہے نا میاں شہباز شریف ہوں, جن فیصلوں میں وہ اشتہاری ہو رہے تھے انہی کیسز میں انہی عدالتوں کو اس وقت ایک بات میں اصل میں ایک اور جو اصل چیز یہ ہے کہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے نا, رائٹ رانگ کچھ ہو گیا, ایک آپ کا رول ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس رول ہی سے جب آپ ہٹ جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ جی آپ کا پنچایت کا رول تو نہیں ہے. بالکل ہمارے ہاں جو پہلے وقتوں میں جو ہوتا تھا جرگے بیٹھتے تھے تو وہ پھر کوئی انصاف کے مطابق فیصلے کر دیتے تھے. جب الیکشن والا اور وہ سیاسی اثر و رسوخ والا معاملہ آ گیا تو وہ بھی جو ہے نا مٹی پاؤ پروگرام اور یہ چلو یار تم اتنا رکھ لو, وہ ایک وہ کمپرومائز قسم کی چیزیں وہ کر لیتے تھے, دو ٹوک فیصلہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ یعنی ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ پنچایت کا نظام اب خراب ہو گیا, ختم ہو گیا, اس میں اب وہ جان نہیں رہی ہے کیونکہ لوگوں کے وہ کسی کو ناراض کرنے کی وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے اندر, کریج ختم ہو گئی ہے.
وہ حالت عدالتوں کی ہو گئی ہے, وہ پنچایتیں لگا کے بیٹھ جاتے.